ہمت کی مثال اسما مسعود ہاشمی۔ سن 1960 میں مسعود احمد ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی کے ہاں چوتھی اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی جو سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہن بھائیوں اور والدین کی آنکھ کا تارا بن جاتی ہے۔ ان کے ہاں اس سے پہلے عارف ہاشمی، خالد ہاشمی، سمینہ ہاشمی جو بعد میں سمینہ رب بنی، پھول کی صورت میں اس گھر میں موجود ہیں۔ اسما کے والد ایک کامیاب بزنس مین اور پاکستان اسمال انڈسٹری کے چیئرمین تھے، لیکن اس سے بڑی خوبی یہ تھی کہ علی گڑھ سے تعلیم یافتہ اور 2 مضامین میں ڈبل ماسٹرز یعنی جغرافیہ اور انگریزی، اور والدہ لاہور سے گریجویٹ۔ اسما کی رگوں میں نہ صرف یہ کہ تعلیم یافتہ والدین کا خون دوڑ رہا تھا، بلکہ اس خون میں علی گڑھ کی تہذیب، تمدن اور وفاداری بھی رگوں میں یکساں رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اسما کا بچپن ایک دکھ بھری داستان ہے، اور اس کے درد کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس دکھ سے گزرے ہوں۔ اپنے دامن میں آگ لگے تو تپش کا پتہ چلتا ہے، ورنہ دور سے دیکھنے والوں کے لیے آگ صرف تماشا ہوتی ہے۔ 2.5 سال کی تھیں تو والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پھر جب 3.5 سال کی ہوئیں تو والد بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس عمر میں جب بچی اپنے ماں باپ کے آغوش سے پوری طرح مانوس بھی نہ ہو اور وہ گودے چلی جائے۔ اسما کہتی ہیں کہ وہ بجھ سی گئیں اور بڑے بہن بھائیوں کی شفقت اور نانا کی سرپرستی میں بڑی ہونے لگیں، لیکن لاشعور میں اسما نے ان حالات سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور تہیہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گی۔ اسما کا بچپن بھی ایسے ہی بہت سے بچوں کا بچپن ہے جو بچپن ہی میں والدین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسما کی پرورش چونکہ ان کے نانا نے کی تھی، جہاں ایک بڑا کنبہ ان کے زیر کفالت تھا، ایسے ماحول میں بچے بھی وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی اللہ نے گزار دیا۔ یوں اسما ہاشمی اپنے گھر میں موجود بڑوں کی تربیت میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئیں۔ سن 60 کے عشرے کا کراچی ویسے بھی چاروں طرف سے ایک جیسا کراچی تھا۔ ناظم آباد ہو یا PIB کالونی، PCHS ہو یا سندھی مسلم سوسائٹی، ہر جگہ کا ماحول ٹھہرا ٹھہرا اور ایک دوسرے میں رس بھری مٹھاس رکھتا تھا۔ نانا نے انہیں PCHS اسکول میں داخل کرایا، جو اس وقت کا بہترین اسکول تھا، اور عمومی طور پر خوشحال گھرانوں کی بچیاں اسی اسکول میں جاتی تھیں۔ اسی اسکول سے سن 75 میں میٹرک کیا، اور پھر ایک بہت اچھے ادارے کالج سینٹ جوزف آ گئیں، اور سن 77 میں انٹرمیڈیٹ امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا، اور پھر NED کی میرٹ لسٹ ان کی منتظر تھی۔ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں مخلوط نظام میں نہیں پڑھتیں، انہیں ایک دم اگر مخلوط ادارے میں داخلہ مل جائے تو انہیں پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اسما کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسما کے اندر ایک چھپا انجینئر اور اس سے زیادہ ایک لکھاری اور ڈرامہ نگار۔ NED کے اس ماحول میں کیا آیا کہ اس کی صلاحیتیں اور نکھر کر سامنے آ گئیں۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد NED میں پڑھایا بھی، اور کانٹریکٹرز اور کنسلٹنٹ کے پاس ملازمت بھی کی۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف الینوائے اربانہ شیمپین آ گئیں۔ اسما کی تاریخ پیدائش 3 ستمبر ہے، اور سیارہ ورگو۔ اس سیارے کے تحت پیدا ہونے والے لوگ کہلاتے تو شرمیلے اور خاموش ہیں، لیکن ان کے اندر ایک آتش فشاں موجود ہوتا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں میں انہونی کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اور دنیا کو حیران کرنے کی بھی۔ ایسے لوگ بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور خود کو منوانا بھی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیارے کے تحت پیدا ہونے والوں میں صدر پاکستان عارف علوی، مشہور مزاح نگار انور مقصود، سماجی رہنما مدر ٹریسا، اداکار اکشے کمار اور شہزادہ ہیری شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں نے ان شعبوں میں نام پیدا کیا جن کے بارے میں انہوں نے اپنے ایام جوانی میں شاید سوچا بھی نہ ہو۔ یوں یہ اپنے بلبوتے پر $500 لے کر امریکہ آ گئیں، اور ثابت کیا کہ اگر انسان میں ڈٹرمنیشن ہو اور کچھ کرنے کی لگن، تو وہ زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اسما نے امریکہ میں ثابت کیا کہ اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ صرف امیروں کی بھی میراث نہیں، بلکہ اس میں وہ بھی جگہ پاتے ہیں جو اپنی تعلیمی لیاقت سے یونیورسٹی کا معیار بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اسما نے ایک بار پھر خود کو ورگو ثابت کیا۔ امریکہ آنے سے پہلے انجینئرنگ کی، NED میں پڑھایا، NEDین سے شادی کی، اور ایک بڑی انجینئرنگ انڈسٹری کے مالک ہونے کے باوجود ان کے اندر چھپے ورگو نے انہیں خاموش نہیں بیٹھنے دیا۔ انہوں نے گوتھم رائٹرز انسٹیٹیوٹ نیو یارک سے ٹیلی ویژن ڈرامہ اور رائٹنگ کا امتحان پاس کیا، اور اپنی روح کی تسکین کے لیے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی جلا کے لیے ڈرامے تحریر اور پروڈیوس کرنا شروع کیے۔
کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں جس پر آپ کا دل مائل ہو تو اللہ آپ کے دوسرے کاموں میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ یہی کچھ اسما کے ساتھ بھی ہوا۔ انجینئرنگ تو چل ہی رہی تھی، اب ڈرامے بنانے بھی شروع کر دیے، چونکہ یہ ان کی تخلیقی آرزو کی اندر سے اٹھنے والی آواز تھی۔ ڈرامیٹکس کے نام سے 2005 میں ایک ادارہ بنایا۔ اس کے بینر تلے تخلیق کیے گئے ڈرامے جن میں پہچان، دل کو چور سمجھا تھا، اچھا مندو شامل ہیں، جو تامل زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اسکیئرڈ۔ ان کے یہی ڈرامے ان کی اصل پہچان ہے۔ اسما نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا جو معاشرے میں عام طور پر زیر بحث نہیں لائے جاتے۔ بچوں کا جنسی استحصال ہو یا امیگرنٹس کا مسئلہ، خواتین کے حقوق ہوں یا تعلیم نسواں، اسما ہاشمی نے ان سب پر لکھا اور ڈرامے کے ذریعے اگلی نسل کو منتقل کر دیا۔ یہ بھی این ای ڈی کی شان ہے کہ اس نے انجینئر تو پیدا کیے ہی ہیں، لیکن انہی انجینئرز میں ایسے لکھاری بھی ہیں جو ایک حساس دل رکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور معاشرے کو بہتر سمت دکھاتے ہیں اور پھر امر ہو جاتے ہیں۔ این ای ڈی کی تاریخ میں جب بھی خواتین انجینئرز اور لکھاریوں کا تذکرہ آئے گا، اس میں اسما ہاشمی کا نام ضرور لکھا جائے گا۔